اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گو تو انہیں صرف ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے۔ تیرا پروردگار بہت سی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہے وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان
سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 53 تا 53 سے لے کے 60 تک کی ترجمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے، اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ مجرمون النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس طرح بعض روایت میں ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا کہ یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 میں روایت موجود ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے حاضر قرآن واضح فرما دیا، لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے فرمایا، من کل مثل کہ ہر طرح کی مثال واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن میں ہر طریقے سے ہر مثال اللہ تعالیٰ نے دے کے سمجھا دیا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان کیا ہے؟ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ جھگڑالو انسان فرمایا گیا، تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو۔ یعنی ہم نے انسان کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے، واضح و تذکیر، مثالیں دی ہیں، واقعات، دلائل و براہین، علاوہ ازیں انہیں بار بار مختلف انداز سے بیان کیا گیا، لیکن انسان چونکہ سخت جھگڑالو ہے، اس لیے واضح و نصیحت کا اس پر اثر ہوتا ہے، اور نہ دلائل کا، برہان کا اس کے لیے کارگر نہیں رہے۔ تو انسان کے جھگڑالو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی یہ الٹی سیدھی ہاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تعویلات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خود کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے دل کی مرضی، اپنے دماغ کو اکیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں جھگڑالو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں سے جھگڑنا، دل کی خرابیاں، دماغی خرابیاں، یعنی اپنے دل کو صحیح سمجھنا، یہ بھی ایک جھگڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میسج بڑا واضح دیا کہ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی رضامندی کرنی ہے، سنت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پکڑنی ہے۔ اب یہ کھلا جھگڑا ہے کیا کہ انسان کہے کہ نہیں میرے دل میں اس طرح ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں، یہ یوں ہے، جیسے پہلے کہتے تھے کہ یہ پرانے قصے ہیں۔ یعنی یہ باتیں، یہ جھگڑالو زیادہ لام اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ انسان اپنی تعویلات پیش کرنا، یہ بھی ایک جھگڑا ہے، حق کو نہ ماننا، یہ بھی تکبر کی علامت بتائی گئی حدیث شریف میں۔ تو حق واضح، اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہا ہے کہ ابھی مثالوں کے ذریعے سے حق کھول کے بیان فرما دیا گیا، مگر انسان جھگڑالو ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے، مثالیں دی ہیں، واقعات، بڑے بڑے واقعات بیان کیے ہیں، برہان و دلائل پیش کر دیے ہیں، یہاں بیان فرما دیے ہیں، لیکن انسان ماننے پر آتا نہیں، اتباع و تابعداری پر آتا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد، یہ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے
اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے، توبہ استغفار کرنے سے کس چیز نے روکا؟ صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ یعنی یہ اہل مکہ ایمان لانے کے لیے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے منتظر ہیں، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یا اس کے بعد ایمان لانے کا ان کو موقع ہی کب ملے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا کھلم کھلا عذاب آ جائے اور وہ اس کو دیکھ کر توبہ کرے، وہ بھی قابل قبول نہیں، اور اگر عذاب میں تباہ و برباد ہی ہو جائیں پھر تو موقع ملنے کا ہی نہیں، پھر ایمان لانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو یہاں یہ واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ان کو کس چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے، یعنی تکذیب کی صورت میں ان پر بھی اسی طرح عذاب ہے جیسے پہلے لوگوں پر آیا، کہ اگر یہ نہیں مانتے تو کوئی عذاب آئے تو یہ حقیقت سمجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرائیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا بہ الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صرف خوشخبریاں سنانے والا اور ڈراوے دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں، باطل کے ذریعے سے، اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو ہلا دیں، لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ یہاں حضوا وما انذروا، جی یہاں اللہ تعالیٰ حضوا مذاق یعنی نہ ماننا، بقول مذاق حضوا کے معنی میں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے، یہ تکذیب کی بدترین قسم ہے۔ اس طرح جدال بالباطل کے ذریعے سے، یعنی باطل طریقے اختیار کر کے حق کو باطل ثابت کرنے کی سعی کرنا، یہ بھی حرکت مذموم ہے۔ اسی مجادلہ بالباطل کی ایک صورت یہ بھی ہے، مجادلہ بالباطل کی صورت یہ بھی ہے کہ کافر رسولوں کو یہ کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کر دیتے رہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ما انتم الا بشر مثلنا۔ سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا، خالی 15 نمبر آیت میں، سورۃ یاسین 15 نمبر، ہم تمہیں رسولوں کی طرح کس طرح تسلیم کریں؟ ما انتم الا بشر مثلنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا یدحضوا، دہز کے اصل معنی پھسلنے کے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دہزت رجلہ، اس کا پیر پھسل گیا، یعنی اس آدمی کا پیر پھسل گیا، دہست رجلہ، یہاں سے کسی چیز کے زوال ٹلنے اور بطلان کے معنی میں استعمال ہونے لگا، باطل بطلان کہتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے ادحضا یدحضو کے معنی ہوں گے باطل کرنا۔ فتح القدیر میں یہ واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، یہاں ذکرہ نصیحت کے معنوں میں، بِآیاتِ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ربی ہی اس کے رب کی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اللہ تعالیٰ اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ اس سے منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا اسے بھول جائے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ،
کیا فرمایا؟ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، فرمایا بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں، دلوں پر پردے ڈال دیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ثقل طاری کر دیا، گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ پھر بھی ہدایت نہیں پائیں گے، نہیں پانے والے، ہدایت نہیں پانے والے۔ فرمایا ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، جی گو کہ تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، تم ان کو دعوت حق پیش کرتے رہو، لیکن یہ بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دعوت دیتے رہنا چاہیے، اگر کوئی ہدایت یافتہ نہیں بھی برستا تو ہماری حجت پوری رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا رب بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، مہربانی والا ہے۔ اور اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے، وہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے، لو یواخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے گا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی بھی مقرر ہے جس سے وہ نہیں ٹلنے والے، ہرگز جگہ نہیں پائیں گے، اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، یہ واضح طور پر یہاں پر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، کہ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ، بچنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ تو رب غفور الرحیم کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو سزا کے طور پر پاداشی عمل میں ہر شخص ہی عذاب الہی کے شکنجے میں کسا ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور ہلاکت کا وہ وقت آ جاتا ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، تو پھر فرار کا کوئی رستہ اور بچاؤ کی کوئی سبیل ان کے لیے نہیں رہتی۔ موئل کے معنی ہے جائے پناہ، راہ فرار، موئلہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ بستیاں، یہ ہیں وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا، کہ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا۔ اس سے مراد عاد، سمود اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں ہیں جو اہل حجاز کے قریب اور ان کے راستوں میں ہی تھیں۔ انہیں بھی اگرچہ ان کے ظلم کے سبب ہی ہلاک کیا گیا، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں پورا موقع دیا گیا، اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ گیا ہے جہاں سے ہدایت کے راستے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور ان سے خیر اور بھلائی کی امید باقی ہی نہیں رہتی، تو پھر ان کی مہلت عمل
ختم اور تباہی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے یا اہل دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، نبی پاک کے وقت میں اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں یہ قرآن سمجھا رہا ہے کہ تم ہمارے آخری پیغمبر اور اشرف الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں جو مہلت مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ یہ مہلت تو سنت اللہ ہے، اللہ کی طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، جو ایک وقت موعود تک ہر فردن گروہ اور قوموں کو وہ عطا کر دے۔ جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اور تم اپنے خفر و عناد سے باز نہیں آؤ گے، یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، تو پھر تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا واقعہ بھی سورۃ کہف میں ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ یہ ہم کچھ آگے نکل گئے تو 60 آیات تک کا آج ہمارا یہ درس ہے، سبق ہے، اس میں ہم نے سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہدایت مانگتے ہوئے سمجھیں، کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں گامزن کر دے اور یہ قرآن ہمارے لیے کھڑا ہو اور قرآن ہمارے لیے حجت بن جائے اور قرآن ہمارے لیے گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔